نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ دنوں مشہور دجال رافضی حسن العیاری کا ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا جس میں موصوف اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کلپ میں ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ امامت اگر منصوص من اللہ ہے تو پھر اہل اسلام میں جو شورئی نظام کے تحت خلفائے راشدین کی خلافتوں کا انعقاد ہوا اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ موصوف کا کہنا یہ تھا کہ شورا کا کوئی نظام نہ قرآن میں موجود ہے نہ ہی حدیث میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، اور یہ کہ خلیفہ بنانے کے حوالے سے کوئی شورائی نظام جو ہے اس کو قرآن و حدیث جو ہے وہ پرموٹ نہیں کرتا، اس سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی یہ کوئی شرط موجود ہے کہ اس شورا میں کیسے لوگ ہونے چاہیے، ان کی علمی استطاعت کیسی ہونی چاہیے۔ تو خلیفہ مشورے سے نہیں بنتا، نہ یہ کسی فتوے میں موجود ہے فتاوی جات کی کتابوں میں، نہ امام مالک نے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، چاروں فقہا کی کتابوں میں نہ ہی شورائی نظام کے تحت خلافت کا انعقاد مانا گیا، نہ ہی منعقد ہوتی ہے، نہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اب یہی گفتگو آپ اس کی زبان سے سنیے، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، شورا کا کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے کہ اگر یعنی اگر آپ شریعت میں چلے جائیں نا، حدیث میں کہ کوئی ایسا سسٹم ہے شورا کا کہ مشورے سے کوئی خلیفہ بنتا ہے، تو یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نہ علماء کے فتووں میں اس طرح ہے، اس کا کوئی ترتیب بتایا گیا کہ شورا میں کون مشورہ دے سکتا ہے، کون مشورہ نہیں دے سکتا، اور کس کے مشورے کو مانا جائے گا، کس کے مشورے کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ سب سیاسی نعرے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، یعنی کوئی طریقہ کار۔ آپ فقہ حنفی میں چلے جائیں، یعنی احادیث میں تو کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جو امارت اور سیاست میں جو احادیث ہیں اس میں آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گا کہ خلیفہ جو ہے مشورے سے بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آتے ہیں فتاوا میں آتے ہیں، فتویٰ بغیر حدیث کے اس کا تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پھر بھی اگر آپ چلے جائیں ابو حنیفہ کے فقہ میں یا مالک یا احمد بن حنبل، اس میں آپ کو بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے اس دجال رافضی کی گفتگو کو سن لیا۔ میں سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 38 میں اہل ایمان کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے یعنی شورا سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ بھی رافضیوں کے عالم سید فرمان علی کے ترجمۃ القرآن سے پڑھا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور آپس میں باہمی مشاورت سے امور کو حل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہم معاملات کے اندر صحابہ کرام سے مشاورت فرمایا کرتے تھے، اور ان صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مستدرک میں روایت کا نمبر ہے 4436، قرآن کی آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے، اور جن افراد کے لیے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا
وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن نے مشورہ کرنے کا حکم دیا، اہل ایمان کا وصف بیان کیا کہ وہ ہر معاملے میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کے اہم واقعات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صحابہ کرام سے اکثر و بیشتر مشورے لیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف اب آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور صحیح بخاری کا جو باب ہے، امام بخاری نے باب کا نام رکھا ہے باب قول اللہ تعالی وامرہم شورى بینہم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے کام باہمی مشوروں سے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کا وصف جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، امام بخاری نے اس کو باب کے طور پر نقل فرمایا، اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَعَوْا لَهُ الْخُرُوجِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ مدینے میں ٹھہر کر لڑیں یا مدینے سے باہر جا کر لڑیں، تو صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر کفار سے لڑنا چاہیے۔ تو جہاد جیسے معاملات ہوں یا اس کے علاوہ دیگر اہم معاملات، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورے لیے۔ اسی باب میں آگے چل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَا بِهِ أَهْلُ الْإِفْقِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ، کہ جب تہمت لگانے والوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ لیا، ان کا مشورہ سنا، حتیٰ کہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور آپ نے تہمت لگانے والوں کو کوڑے لگائے۔ اور امام بخاری آگے چل کر اسی باب میں لکھتے ہیں وَقَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ مشورے کرنے کا معمول تو تھا ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام اہل علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اہل علم سے مباح امور میں مشورے لیتے تاکہ جو معاملہ زیادہ سہل اور آسان ہو اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ قرآن نے مشورے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت فرماتے اہم امور میں۔ جہاد کے معاملات کے اندر حضرت عائشہ پر الزام لگا، اس سلسلے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ اکرام کا یہ معمول رہا کہ وہ آپسی امور میں مشورے کرتے اور ان مسائل کو حل کیا کرتے۔ یہ ہے ابتدائی گفتگو۔ اب آتے ہیں خلافت کے معاملے کی طرف کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی شورا کے تحت ہی منعقد ہوئی۔ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس مشورے میں شامل رہے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاخیر سے بیعت کی عام صحابہ کی نسبت، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اقدام کو سراہا اور اس چیز کو پسند فرمایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو پیغام بھجوایا اور وہ دونوں حضرات تشریف لائے۔ تو آپ نے بیعت کو تاخیر کرنے کا سبب جو دریافت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما غضبنا الا لان قد اخرنا عن المشاورۃ، کہ ہمیں صرف اس بات کی ناراضگی تھی، غصہ تھا کہ ہمیں مشورے میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ جو شورا تھی خلافت کے لیے مشورہ چل رہا تھا صحابہ کا، ہمیں اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مولا علی کے ہاں بھی شورا سے خلافت کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں قد اخرنا عن المشاورۃ، اس معاملے میں ہم سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی؟ اگر ان کے ہاں شورا سے خلافت کا انعقاد ہی نہ ہوتا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ جملہ ہی ارشاد نہ فرماتے، بلکہ آگے آپ نے رافضیوں کی غلط فہمی بھی دور فرما دی۔ وَإِنَّا نَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسَ بِهَا بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّهُ لِصَاحِبُ الْغَارِ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرْفِهِ وَقِبَرِهِ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہی تمام لوگوں سے زیادہ اس معاملے یعنی خلافت کے مستحق ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ثانیس نین ہیں، ہم ان کی شرافت اور بزرگی کے معترف ہیں، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات طیبہ میں ان کی امامت کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کے تحت خلافت کے انعقاد کو تسلیم بھی کیا، بلکہ یہاں پر فرمایا کہ ہمیں بھی شامل کرنا تھا تاکہ ہماری یہ جو ناراضگی ہے یا ہمارے دلوں پر وہ جو ایک بات آئی وہ بات ہی نہ آتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو یوں منعقد ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو یہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح ابن حبان۔ تو آپ نے 6 افراد کی شورا ترتیب دی جس میں خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شامل تھے کہ کس شخص کی خلافت کا انعقاد کیا جائے، کس شخص کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6905۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شورا منعقد کی، شورا ترتیب دی، قد جعلتها شورا فی 6 عثمان وعلی بن ابی طالب وطلحة بن عبید اللہ والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وجعل عبد اللہ العمر معهم مشیرا ولیس منهم، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کی شورا قائم کی، ان میں حضرت عثمان، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عمر کو ان کا مشیر بنایا، ان کو اس شورا میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اس شورا میں شامل ہونا اور خلیفہ کے لیے تگ و دو کرنا، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ شورا کے تحت خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے بھی یہ مسئلہ واضح ہے جو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے شورا مرتب کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کا حصہ بنے، اور بلکہ بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انعقاد اسی شورا کے مشورے کے تحت کیا گیا۔ اب آتے ہیں رافضیوں کی کتاب کی طرف، میرے ہاتھ میں ہے نہج البلاغہ، اور اس شورا سے خلافت کا انعقاد ہو جاتا ہے اور خلافت منعقد ہو جاتی ہے۔ میرے سامنے اب آ رہا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مکتوب نمبر 6۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس خط کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ فرماتے وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِدًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں، وہ کسی ایک شخص پر متفق ہو جائیں اس کی خلافت پر، یہ ہے نہج البلاغہ۔ اس رافضی کا مطالعہ دیکھیں، اس کی اپنی بنیادی کتاب کا اس کا مطالعہ نہیں ہے، اور دعوے کر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب میں نہیں، امام شافعی کی کتاب میں نہیں۔ میں نے بخاری شریف سے بھی دکھایا، صحیح ابن حبان سے دکھایا، مولا علی کا اپنا قول مستدرک سے سند صحیح سے دکھایا جس کو ذابی نے بھی صحیح کہا۔ اب ان کی اپنی بنیادی کتاب نہج البلاغہ، اس کی جہالت دیکھیے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی ایک پر ایکا کریں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی، یعنی اس کی خلافت منعقد ہو جائے گی، اور جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا، یعنی جو اس خلافت کو نہیں مانے گا، مولا علی نے فرمایا اس کو اس امر پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس خلافت کو تسلیم کرے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ تو مولا علی نے اس خلافت کا انکار کرنے والے کے ساتھ لڑنے کا بھی حکم دیا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے حوالے سے مشاورت کا بھی حصہ بنے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو شورا تھی اس میں بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حصہ بنے، بلکہ نہج البلاغہ سے واضح ہوا کہ جس کو
مہاجرین و انصار مل کر خلیفہ مقرر کر لیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی خلیفہ ہی ہوگا اور اس کی خلافت کا انکار کرنے والے کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ آج کا ہمارا درس اختتام پذیر ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔